حفظان صحت اور چہرے کی صفائی کا درست طریقہ کار آپ کی خوبصورتی اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جسم کے ساتھ ساتھ لباس، جگہ، ماحول اور روح کو بھی پاکیزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اور اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا ذہن صاف رکھنا پڑتا ہے، تبھی وہ اس مقام کو پا سکتا ہے جو نفس ایمان قرار دیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو تو صفائی کی اہمیت جاننے اور پہچاننے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے تو صفائی نفس ایمان ہے، بلکہ دین کی ابتدا ہی صفائی سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور حفظان صحت کی اہمیت کو کسی بھی معاشرے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عقیدہ اور تہذیب صفائی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ کھال یا جلد جسم کے ہر حصے کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس کی دو تہہ ہوتی ہیں، بیرونی تہہ اور اندرونی تہہ، بشرہ اور عظمت۔ جلد کی کئی اقسام ہیں۔ تمام لوگوں میں جلد کی بنیادی ساخت ایک ہی ہے، لیکن جلد کی 4 اقسام ہیں: خشک، تیل، معمول اور مجموعہ۔ کون اپنے چہرے کو خوبصورت اور پر رونق نہیں رکھنا چاہتا؟ آپ اپنی اندرونی صحت کا خیال رکھیے، ساتھ ساتھ اپنے چہرے کا بھی خیال رکھیے، لیکن اس کے حصول کے لیے آپ کو اپنے روزمرہ عادات کو سنوارنا ہے۔ حفظان صحت اور چہرے کی صفائی کا درست طریقہ کار آپ کی خوبصورتی اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ چہرے کی جلد کی صفائی کے لیے چہرے پر موجود مساموں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ چہرے کی باقاعدہ صفائی ہماری جلد کے ساتھ ساتھ روزانہ دھونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ زیادہ تر ہم تیار کریموں اور لوشنز کی مدد سے چہرے کی بیرونی صفائی، نگہداشت اور نکھار کے طریقے آزماتے ہیں۔ چہرہ دھونے یا کوئی سی بھی کریم یوز کرنے سے پہلے آپ کو اس کے صحیح طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کی جلد وقت سے پہلے غلط سمت میں ڈھلک جاتی ہے۔ کسی بھی کاسمیٹکس یا فیس واش کا انتخاب کرتے وقت آپ کو اپنی اسکن ٹون کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ فیس کلینزنگ یا فیس واش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ان اسٹیپس میں اپلائی کیجیے جس سے آپ کی اسکن لوز نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسٹیپس یہ ہیں۔